سب سے پہلے میں تمام اسٹوڈنٹ کو سلام کرتا ہوں، السلام علیکم۔ تو آج ہم نے ویب ڈیولپمنٹ کا کورس سٹارٹ کیا ہوا تھا HTML۔ تو HTML میں ہم نے لاسٹ والے لیکچر میں آئی فریم پڑھا تھا، تو آج ہم HTML کے اندر فارم پڑھیں گے۔ ہمارا ایک ٹاپک رہ گیا ہے رسپانسو۔ HTML کے اندر ہم اپنے پیج کو رسپانسو کس طرح کرتے ہیں، کہ مطلب چھوٹی اسکرین پر موبائل پر کس طرح وہ موبائل پر بھی صحیح وے پر نظر آئے، اس کے بعد بڑی اسکرین پر، تو وہ ہم بعد میں دیکھیں گے۔ پہلے اگر ہم HTML کے اندر کوئی ہم ویب پیج کریٹ کریں گے تو پھر اس کو ہم رسپانسو کریں گے، تو اس کے لیے پہلے ہمیں سیکھنا ہوگا۔ تو میں پہلے HTML فارم ہوتا کیا ہے؟ یہ یوزر سے کوئی ان پٹ کو کلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یوزر سے ان پٹ کو کلیکٹ کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ یہ موسٹ سرور جو ہوتا ہے اس کو پروسیسنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو فار ایگزامپل میں مثال دیتا ہوں کہ جب ایک اسٹوڈنٹ نے ایڈمیشن لیا ہے کالج میں یا یونیورسٹی میں، تو وہ سب سے پہلے ایک فارم فل کرتا ہے۔ تو وہ جو فارم فل کرتا ہے ادھر ڈیٹا دیتا ہے اپنا، تو وہ ڈیٹا کدھر جا کر وہ بیک اینڈ پر سٹور ہو جاتا ہے۔ تو وہ فارم فل جو کرتا ہے وہ ایک ان پٹ ہے۔ تو وہی ہم HTML میں سب سے پہلے وہ ایک فارم جو ہمارے سامنے لے آؤٹ نظر آتا ہے جدھر اسٹوڈنٹ نے وغیرہ، تو وہ فارم جو وہ کریٹ کریں گے ہم، تو وہ HTML کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد CSS سے اس سٹائل ہوتی ہے۔ تو میں آج HTML فارم پڑھیں گے ہم۔ تو سب سے پہلے ہم اپنے VS کوڈ میں چلتے ہیں اور VS کوڈ میں چل کر اس کو دیکھتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں نے HTML لیکچر کا ایک فولڈر کریٹ کیا تھا، تو اس فولڈر کو ہم اب اوپن کرتے ہیں، اوپن ود کوڈ کرتے ہیں۔ تو یہ میرا VS کوڈ اوپن ہو رہا ہے۔ تو VS کوڈ میں میں اب ایک اس میں فائل بناتا ہوں۔ تو فائل میں نے پچھلے لیکچر میں یہ بتایا تھا۔ تو آپ کوئی بھی فائل بنا دیں، میں ادھر بتا دیتا ہوں form.html form.html۔ تو اس میں ہم فارم سیکھیں گے، فارم کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو form.html کیا، .html لازمی لگانا، دس فولڈر از آلریڈی، تو میں نے پہلے، چلو اس میں ہی اپنے سے لگا لیتے ہیں۔ تو یہ میرا آ گیا، Shift+1 دبائیں گے تو یہ بیسک کوڈ جنریٹ ہو جائے گا، بوائلر پوائنٹ۔ تو ڈاکومنٹ میں کو ریموو کرتے ہیں اور ادھر ہم اپنا ٹائٹل دیتے ہیں کہ جو ادھر ہم نے بروزر کے پر دکھانا ہے کہ ہم کون سی ویب سائٹ دکھا رہے ہیں۔ تو یہ ٹائٹل کے بارے میں نے پچھلے لیکچر میں بتا چکا ہوں۔ تو ادھر میں لکھتا ہوں دس از فارم ٹیوٹوریل، لیکچر لکھ دیتے ہیں، دس از اے فارم لیکچر۔ تو یہ میں نے ٹائٹل لکھا۔ تو باڈی میں آتے ہیں، باڈی میں لکھتے ہیں ہیڈنگ، تو H2 میں لکھوں گا جو کہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ تو اس لیے دس از فارم لیکچر، یا لکھ دیتے ہیں اسٹوڈنٹ فارم۔ یہ میں نے لکھا، کنٹرول سے سیو کرتے ہیں، Shift+C سے بھی آپ کاپی پاس کر سکتے ہیں اور ادھر سے بھی کر سکتے ہیں۔ میں نے کاپی پاس کیا، اپنے بروزر میں چلتے ہیں اور بروزر میں جا کر ادھر میں اس کو پیسٹ کرتا ہوں، کنٹرول V سے انٹر کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس اسٹوڈنٹ فارم آ گیا۔ تو یہ اسٹوڈنٹ فارم آ گیا۔ اس میں اس کو اب سینٹر کے میں لانے کے لیے تو وہ آپ کو سٹائلنگ کرنی پڑے گی، style.css سے، تو اس کو ہم رہنے دیتے ہیں۔ تو یا میں آپ کو ایک ان لائن CSS کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ سٹائل کیا، سٹائل میں ہم لکھ دیتے ہیں ٹیکسٹ الائن سینٹر کریں گے، تو یہ ہمارے پاس یہ ٹیکسٹ ہمارے پاس سینٹر آ جائے گا F5 سے۔ تو یہ دیکھو میرے پاس اسٹوڈنٹ فارم ادھر آیا۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں اپنے ان پٹ ٹیگ۔ تو میں ایک ان پٹ ٹیگ لیتا ہوں، ادھر نیم لیتے ہیں اسٹوڈنٹ نیم، یہ اسٹوڈنٹ نیم لیا، اور ادھر ان پٹ ٹیگ لیتے ہیں، ان پٹ ٹیگ ٹیکسٹ لیں گے، سمپلی ان پٹ ٹیگ لیا، ٹیکسٹ لیا، تو کنٹرول سے سیو کرتے ہیں اور ادھر آ کر دیکھتے ہیں F5 سے۔ تو یہ دیکھو میرے پاس ایک اسٹوڈنٹ نیم آ گیا۔ تو
अब मैं दूसरी की तरफ चलते हैं, तो एक और टैग लेते हैं उधर, स्टूडेंट का रोल नंबर ले, तो रोल नंबर के नाम पर मैं एक इनपुट लेता हूँ, वो भी एक मैं सिंपल इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट। तो ये भी सेव करते हैं और इधर देखते हैं कि रोल नंबर, तो ये देखो ये मेरे पास आगे आ गया एक ही लाइन में आ गया। तो मुझे एक लाइन में नहीं चाहिए, तो इसको नीचे करने के लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, या तो मैं बी आर टैग यूज़ कर सकता हूँ, तो वो एक अथेंटिकल वे नहीं है। तो बी आर टैग को आप जितना उससे बचें तो वो अच्छा है। तो मैं इसको या तो बी आर टैग से करता हूँ, और दूसरा तरीका क्या है, इन दोनों को मैं एक अलहदा डिव, एक कंटेनर में पैक कर दूंगा। तो डिव डिव जो है वो एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो जो ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, मैंने पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ ब्लॉक लेवल एलिमेंट क्या होता है, कि वो एक पूरी विड्थ ले देता है, अब पूरी लाइन की विड्थ ले लेता है वो। उसके आगे आप कुछ नहीं, मतलब वो उसके साथ कोई और एलिमेंट लिखेंगे तो वो उसको नीचे शिफ्ट कर लेगा। तो ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट है। तो मैं इसको अब डिव में लेता हूँ, स्टूडेंट नेम को, तो उसको चेक करते हैं, तो पिछले लेक्चर भी रिवाइज हो जाएगा। तो इधर मैं एक डिव लेता हूँ, डिव, और इस डिव में मैं इसको कट करता हूँ, और कट काट के इसको इधर मैं पेस्ट करता हूँ। तो मैंने ये एक डिव लिया, अ, तो इसको अब इसको भी डेव में देते हैं, तो दूसरी डेव लेते हैं, ये भी डेव लिया, और रोल नंबर वाले जो है ना इसको कॉपी करते हैं कंट्रोल सी से, और इधर पेस्ट कर देते हैं कंट्रोल वी से। तो ये मैंने एक रोल नंबर, अब इधर आकर फ्रेश करते हैं, तो अच्छा अच्छा ये 3 आ गया, क्योंकि मैंने ये रोल नंबर इसको रिमूव कर देते हैं, कंट्रोल से आ गया। तो इसका मतलब ये है कि मैं डिव डिव जो है वो हमारा एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट हमेशा वो नीचे पूरी विड्थ ले लेता है, पूरी लाइन की विड्थ ले लेता है, और वो कहता है कि अगले एलिमेंट को वो नीचे शिफ्ट कर देता है। तो इसलिए मैंने डिव लिया, और डिव एक कंटेनर है। तो जो इनपुट है वो इनपुट हमारा इन लाइन एलिमेंट है, जिसकी वजह से इन लाइन एलिमेंट वो एक ही लाइन में आता है। तो वो जो मैंने पहले देखा देखा है कि डेव से पहले तो वो एक ही लाइन में था, तो वो इसलिए क्योंकि वो एक इन लाइन एलिमेंट था, तो इसलिए वो एक ही लाइन में आया। तो इसको ब्लॉक लेवल एलिमेंट को मैंने यूज करते हुए इसको नीचे कर लिया। तो ये एक हमारा तरीका होता है। अच्छा, तो इन सब को हम मैं एक फॉर्म टैग में लेता हूँ, ये एक, क्योंकि हम एक फॉर्म क्रिएट कर लें, तो फॉर्म टैग में इस इन सब को पुट कर देते हैं। तो कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं, इधर से रिमूव करते हैं, कट करते हैं, और इस फॉर्म टैग में इसको लेंगे। तो ये ले लिया। तो ये जो फॉर्म एक्शन होता है, फॉर्म एक्शन क्या होता है, एक्शन ये एक बैकएंड के लिए यूज होता है, कि हम इसमें मेथड पोस्ट होता है, और वो हम गेट और पोस्ट होता है, वो एक बैकएंड में हम पीएचपी लारावेल में पढ़ेंगे तो को गेट और पोस्ट क्या होता है। तो इसका थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि फॉर्म एक्शन, एक्शन का ये मतलब होता है कि आप इस फाइल को बैकएंड में किधर से स्टोर कराना है। ये एक बैकएंड है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम पीएचपी के लेक्चर को देखेंगे। तो फिलहाल आप इसको रहने दें। तो अब इनपुट टैग ये मैंने ले लिया। अच्छा, और इनपुट के बारे में हम पढ़ते हैं। तो स्टूडेंट नेम ले लिया, रोल नंबर ले लिया। अब उसका हम यूज़र नेम लेना है, तो यूज़र नेम के लिए हमें जीमेल की ज़रूरत होती है। तो जीमेल के लिए भी इनपुट टैग होता है, जो कि सिर्फ जीमेल को ही सपोर्ट करता है, @ वाले। तो उसको हम लेते हैं, तो उसके लिए इनपुट इनपुट ईमेल है। तो ये इनपुट ईमेल हो गया। अब इस ये नेम और आईडी इसने दे दिया, तो नेम और आईडी में, तो आईडी आईडी तो जावास्क्रिप्ट में, ये आईडी और क्लास के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ पिछले लेक्चर में। तो आईडी को हम रहने देते हैं, आईडी यूनिक होती है। और नेम जो होता है, नेम भी एक बैकएंड में इस्तेमाल होता है। नेम जो होता है ना, ये बैकएंड में बताता है कि इस टैग के अंदर क्या फंक्शन परफॉर्म हुआ है। तो इधर आप कोई भी अगर नेम देंगे यूज़र नेम, तो उधर बैकएंड में उसको वेरिएबल बनाकर कॉल करेंगे, तो वो एक बैकएंड का फंक्शन है, वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए हम इसको रहने देते हैं। तो इसको कंट्रोल एस से सेव करते हैं, तो इधर लिखते हैं स्टूडेंट ईमेल। तो इधर वो स्टूडेंट अपनी ईमेल को स्टोर करेगा।
تو ادھر F5 سے فریش کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ادھر وہ اسٹوڈنٹ نیم لکھے گا، رول نمبر لکھے گا، ادھر وہ ای میل لکھے گا. تو یہ ہو گیا، تو اسٹوڈنٹ ای میل ہو گیا. اس کے بعد اگلے ایک، اگر اس کو اسٹوڈنٹ کا فون نمبر اسٹور کرانا ہے تو اس کے لیے ان پٹ فون ادھر لکھ دیں گے تو وہ صرف نمبر کو ہی، بلکہ اس کو اسٹوڈنٹ ای میل ہو گیا. اس کے بعد اگر اس کی ڈیٹ آف برتھ لینی ہے تو اس کے لیے ان پٹ ڈیٹ لیں گے. ان پٹ ڈیٹ لیا، اس میں کنٹرول ایس سے سیو کرتے ہیں، ادھر F5 کرتے ہیں تو یہ دیکھو ادھر ہم لکھ دیتے ہیں ڈیٹ آف برتھ اسٹوڈنٹ، بلکہ اس کی ڈیٹ آف برتھ لکھتے ہیں ڈیٹ آف برتھ ڈیٹ آف برتھ لکھتے ہیں، کنٹرولر سے سیو کرتے ہیں تو ادھر وہ اپنا ڈیٹ آف برتھ لکھے گا. تو یہ دیکھو اب یہ بلاک لیول ایلیمنٹ ہے، اسٹوڈنٹ نیم رول نمبر، کیونکہ ہم نے ان کو ڈیو میں سٹور کیا، تو ان میں کو ڈیو میں نہیں سٹور کیا تو یہ ان پٹ ٹیگ کیا ہے ان لائن ایلیمنٹ، تو اس لیے یہ ایک ہی لائن میں آ گیا. تو یہ ڈیٹ آف برتھ ادھر آپ سٹور کر سکتے ہیں، تو اس کو آپ سٹائلنگ بعد میں کر لیں گے، صرف ایک بار اس کو دیکھ لینا. تو آگے ہم لیتے ہیں، اگر ہمیں اس کا پاس ورڈ سٹور کرنا ہے تو ان پٹ، اگر ای میل کے نیچے ہم آتے ہیں، ای میل کے نیچے اس کا پاس ورڈ، اگر آپ کو لاگ ان پیج بنانا ہے تو اس کے لیے بھی ان پٹ آپ کو یوز کرنا پڑے گا. تو ان پٹ پاس ورڈ لگائیں. تو اس میں آپ دیکھنا، اب اس میں ای میل اور اس میں فرق یہ ہے کہ آپ دیکھنا، اب اس میں یہ دیکھو بتاتا ہوں، یہ دیکھو اب اس میں ہم ادھر لکھتے ہیں کوئی بھی تو یہ ہڈن ہو رہا ہے، پاس ورڈ ہمیشہ ہڈن ہی ہوتا ہے، تو اس کے لیے ان پٹ ٹیگ یہ پاس ورڈ ہے. تو میں ادھر تھوڑا اس کو یہ کنٹرولر سے سیو کرتے ہیں اور F5 سے، تو یہ میرے پاس پاس ورڈ والا ہو گیا. تو سٹائلنگ ہم بعد میں کریں گے، اس کو چھوڑتے ہیں، تو اس طرح لمبا لیکچر ہوگا. تو اسٹوڈنٹ نیم، اس کے بعد اگر یہ ایک بات، اگر مجھے ان میں دکھانا ہو کہ یہ اسٹوڈنٹ نیم لکھ دیا، تو ادھر میں ایک لکھ دوں کہ انٹر یور نیم، تو یوزر کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ادھر ہمیں کیا کرنا ہے. تو اس کے لیے مجھے ایک پلیس ہولڈر ٹیگ ہوتا ہے، اس کو یوز کرتے ہیں. تو پلیس ہولڈر تو ہمیشہ ہی ان پٹ ٹیگ میں یوز کرتے ہیں، تو ادھر میں لکھتا ہوں انٹر یور نیم، تو اس سے یوزر کو اچھا مطلب اس کو فیسلٹی مل جائے گی. تو F5 سے، تو یہ دیکھو اب یہ میرا پہلے سے لکھا ہوا ہے، تو اس میں انٹر یور نیم، اب اس پر آپ کوئی بھی نیم لکھیں گے تو یہ آٹومیٹیکلی ختم ہو جائے گا، جس کو ادھر ریموو کریں گے تو یہ پھر لکھ جائے. یہ ایک پلیس ہولڈر کا کمال ہے. تو یہ پلیس ہولڈر آپ اس طرح رکھ سکتے ہیں. اس کے بعد آپ اس کے اندر میکسیمم لینتھ رکھ سکتے ہیں کہ کتنے نمبر تک یہ ادھر لکھا جائے. تو یہ بھی ہوتا ہے کہ میکسیمم لینتھ ہوتا ہے، تو وہ بھی آپ مطلب آپ، میں نے ادھر میکسیمم لینتھ لکھ دی تو یہ 4 ہو گیا. اب یہ 4 سے زیادہ نہیں لکھا جائے گا، میں جتنی کوشش کر لوں تو یہ 4 ہی اس کے اندر لکھیں گا میں ایک ہی نام، تو یہ میکسیمم لینتھ ہوتا ہے. تو آپ اس کے ساتھ یہ بھی کر سکتے ہیں ان پٹ ٹیگ کے اندر. اچھا، ڈیٹ آف برتھ تک یہ ہم نے ان پٹ ٹیگ یوز کیا ہے، اور آگے ہم ان پٹ ٹیگ کون سا یوز کرتے ہیں. تو میں اگر ان کو سرچ کرنے کے لیے، تو ان سب کو تو فارم میں اگر سرچنگ کا ٹیگ، تو ان پٹ آپ لکھیں ان پٹ سرچ، تو ان پٹ سرچ لکھیں گے تو یہ ہمارے پاس سرچ آ جائے گا. تو ادھر میں لکھ دیتا ہوں سرچ، تو پلیس ہولڈر لکھ دیں، پلیس ہولڈر بھی لگا دیں کہ یو کین سرچ اینی تھنگ. کنٹرولر سے سیو کرتے ہیں، ادھر آتے ہیں F5 سے، تو یہ ہمارے پاس سرچ والا آ گیا. اب سرچ اور اس ان پٹ ٹیگ میں ٹیکسٹ اور سرچ میں کیا فرق ہے. تو سرچ میں آپ ٹیکسٹ میں لکھیں گے تو یہ دیکھو ہمارے پاس کچھ نہیں. تو سرچ میں یہ دیکھو اس کا یہ فرق، یہاں لکھا تو یہ دیکھو یہ ہمارے پاس آ گیا کلر یہ.
ये इनपुट सर्च हो गया। उसके बाद आप अगर आप मतलब आप यूज़र की पिक्चर, उस स्टूडेंट की पिक्चर को अपलोड करवाना चाहते हो तो वो तो काम हमारा जावास्क्रिप्ट से होगा, या तो उसके लिए तो अलहदा, तो आप उसके लिए एक इनपुट वाली कौन सी यूज़ करते हैं, तो उधर लिखते हैं इनपुट फाइल। इनपुट फाइल लिखते हैं, कंट्रोल एस से सेव करते हैं, F5 से करते हैं, तो ये देखो चूज़ अ फाइल आ गया। तो आप इस इधर से कोई भी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इधर को जो भी पिक्चर आपने अपलोड करनी है, इधर पिक्चर में गया, उधर में जाकर आप कोई भी पिक्चर अपलोड कर सकते हैं। तो नो फाइल चूज़न, तो मतलब है हमने कोई भी फाइल नहीं चूज़ की है, तो ये एक इनपुट टैग हो गया, फाइल के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर कलर भी कोई सिलेक्ट करना है तो इनपुट इनपुट कौन सी होती है, इनपुट कलर। अगर आपको शॉर्टकट है तो इनपुट इधर लिखें COL, हाँ, इनपुट कलर। तो इधर से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं F5 से। तो ये देखो इधर से आप कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये ये इनपुट कलर टैग होता है। तो हमने अब तक एक फॉर्म बनाया, फॉर्म के अंदर एक्शन टैग यूज़ किया। तो एक्शन जो होता है वो बैकएंड में इस्तेमाल होता है, तो वो हम पढ़ चुके हैं। तो उसके बाद इनपुट सर्च और एक इनपुट टेक्स्ट है, उसके अंदर प्लेस होल्डर पड़ा, मैक्सिमम लेंथ कि आप कितनी लेंथ उसको दे सकते हैं, कि आप उसमें टेक्स्ट इतना लेंथ के से ज़्यादा हम नहीं स्टोर कर सकते, तो ये मैक्सिमम लेंथ होगी। और भी इनपुट टैग हैं। तो इधर अगर आपको जिस तरह एमसीक्यूज़ में हम यूज़ करते हैं, तो एमसीक्यूज़ के लिए उधर चूज़ करते हैं हम एक ही ऑप्शन, तो उसके लिए भी इनपुट टैग होता है इनपुट चेक बॉक्स आप यूज़ करेंगे तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकेंगे। तो F5 से फ्रेश करते हैं, तो ये देखो ये इस तरह का, इसमें मैं वो इनपुट चेक बॉक्स यूज़ कर रहा था। इनपुट चेक बॉक्स में हम इसको एक तरतीब से लिखते हैं। तो इधर मैं लिखता हूँ एक हेडिंग बना देते हैं H1 हेडिंग, और उसमें लिखते हैं कि योर एज व्हाट इज़ योर एज व्हाट इज़ योर एज। तो मैं इधर ये हमारे पास हेडिंग 1 होगी। इसके अंदर अब नीचे लिखते हैं इनपुट चेक बॉक्स लिखते हैं। तो इनपुट चेक बॉक्स में आते हैं, और इससे पहले मैं लिख देता हूँ कि 18 ईयर। तो उसके बाद नीचे आते हैं और इधर लिखते हैं इनपुट चेक बॉक्स, इधर भी लगा देते हैं, और इधर लिख देते हैं 14, इधर नहीं, इधर 14 ईयर। तो चेक बॉक्स में आपको मतलब ये देखो, अब इधर से आप ये एक MCQ, इधर से आप 18 ईयर मतलब सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास होता है चेक बॉक्स। तो आगे हमारे दो टाइप होती हैं इनपुट बटन 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 पड़ेंगे, इनपुट टाइप बटन। तो बटन की दो टाइप होती हैं, एक होती है सबमिट और एक होती है रीसेट। अब उसके बारे में पढ़ते हैं कि सबमिट क्या होता है और रीसेट क्या होता है। तो इनपुट जो सबमिट होता है, तो उसको उसको पढ़ते हैं इनपुट सबमिट। तो ये बटन है, और इसकी वैल्यू में आप जो भी लिखेंगे तो वो बटन के ऊपर लिखा जाएगा। तो मैं इधर वैल्यू लिखता हूँ सबमिट बटन। ये सबमिट बटन हो गया। आप इसको कंट्रोल से सेव करते हैं, इधर आते हैं 5 से, तो ये हमारे पास एक सबमिट बटन हो गया। और इसके साथ ही रीसेट बटन भी बना देते हैं। तो इनपुट रीसेट, तो इनपुट रीसेट लिखेंगे, तो ये हमारे पास रीसेट वाला बटन बटन आ गया। इधर रीसेट बटन ये लिखते हैं, ये रीसेट बटन हो गया। कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, इधर आते हैं और F5 से, तो ये हमारे पास सबमिट बटन हो गया और रीसेट बटन। सबमिट बटन में ये होता है कि आप इसमें इधर आप कोई भी ये जो डेटा, जिस तरह स्टूडेंट अपना नेम लिखता है, उसके बाद अपना रोल नंबर लिखता है जो भी है, तो उसके बाद ईमेल लिखता है अपनी, ये सारा डेटा लिखता है, और वो सबमिट पर क्लिक करता है तो वो उसका, ये देखो ये हमारे पास अब ईमेल में मैंने ये @ नहीं यूज़ किया, तो इसलिए ये दे रहा है ऑप्शन। तो इधर मैं जब लिखूंगा ना gmail.com, तो अब ये एरर नहीं देगा।
تو یہ دیکھو اب یہ ایرر نہیں دے رہے، مطلب یہ ڈیٹا سبمٹ بٹن یہ ہوتا ہے کہ آپ بٹن کو جب پریس کریں گے تو یہ ڈیٹا جا کر ادھر بیکٹ میں سٹور ہو جائے گی، جس طرح میں پیچھے اگزامپل دے چکا ہوں کہ جس طرح آتا ہے ہمارے پاس اسٹوڈنٹ اپنا ایڈمیشن فارم فل کرتا ہے تو وہ اپنا ڈیٹا سارا انٹر کرتا ہے اور سبمٹ بٹن پر کلک کرتا ہے تو اس کا ڈیٹا جو ہوتا ہے وہ جا کر بیکینڈ میں سٹور ہو جاتا ہے، یونیورسٹی کی طرف ان کے سرور پر وہ جا کر سٹور ہو جاتا ہے، تو وہ سبمٹ بٹن اس کام کرتا ہے۔ لیکن ریسیٹ بٹن جب یہ کرتا ہے کہ آپ ادھر کوئی بھی لکھیں ٹیکسٹ، ادھر کوئی بھی فنکشن پرفارم کریں اور ریسیٹ بٹن پر کلک کریں گے تو یہ ادھر یہ دیکھو پلیز انکلوڈ والا ایرر بھی شو نہیں کیا اور اس نے ریسیٹ کر دیا، دوبارہ اس کو پہلی فارم میں شفٹ کر دیا، مطلب اس کو امپٹی کر دیا، خالی کر دیا ان سب ٹیکسٹ فارم کو، تو یہ ریسیٹ بٹن کام کرتا ہے۔ اب سبمٹ بٹن اور ریسیٹ بٹن میں بھی آپ فرق جان چکے ہوں گے۔ تو یہ ہمارے پاس یہ دو بٹن ٹائپ ہوتی ہے، تو یہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب ان پٹ بٹن بھی پڑھ لیا ہم نے، کلر، ڈیٹ، ٹائم، ڈیٹ لوکر، ادھر سے آپ یہ ہمارے پاس ان پٹ ٹائپ کی ساری ہے۔ تو اگر آپ کو امیج اپلوڈ کرنی ہے تو اس کے لیے کنٹرول ایس سے سیو کرتے ہیں اور ادھر جا کر F5 سے فریش کرتے ہیں، تو کنٹرول ایس سے سیو میں نے نہیں کیا، تو ادھر امیج اگر کرنی ہے تو آپ ادھر امیج کی کوئی بھی ادھر پاتھ دینا پڑے گا آپ کو، تو 2.png ہے، کنٹرول ایس سے سیو کرتے ہیں اور ادھر آ کر F5 فریش کرتے ہیں تو یہ میرے پاس W3 اسکول کا لوگو آ گیا۔ مطلب اگر امیج آپ کو اپنی ویب سائٹ پر لگانی ہے تو اس کے لیے آپ کو انپٹ ٹائپ امیج لکھنا پڑے گا، اس کے بعد ڈاٹ سلیش اور ادھر جو بھی آپ نے امیج لکھی بنائی ہوگی، یہ میں نے پچھلے لیکچر میں اپلوڈ کی تھی، آپ پچھلے لیکچر دیکھ لیں، تو ڈاٹ سلیش اور اس امیج کا پاتھ آپ ادھر دیں گے تو آپ کی امیج اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو یہ اب ہم نے انپٹ امیج بھی دیکھ لیا اور اس کے بعد انپٹ اب یہ ای میل بھی پڑھ لیا، فائل بھی ہم نے پڑھ لیا، تو انپٹ امیج منتھ، ادھر آپ منتھ بھی نمبر انپٹ نمبر میں لکھیں گے تو آپ کنٹرولر سے سیو کرتے ہیں اور F5 میں فریش کرتے ہیں، تو یہ ادھر آپ صرف نمبر لکھ سکتے ہیں، اس میں آپ الفابیٹ نہیں لکھ سکتے جتنی ٹرائی کر، اس کو اوپر سے آپ بڑھا سکتے ہیں، نیچے سے کم کر سکتے ہیں۔ ادھر W3 اسکول سے پڑھتے ہیں تو ادھر HTML فارم کیا ہوتا ہے، تو HTML فارم از یوز ٹو کلیکٹ یوزر انپٹ، تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ HTML فارم جو ہوتا ہے وہ یوزر سے ان پٹ کو کلیکٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کی میں مثال بھی پہلے دے چکا ہوں کہ جس طرح ایک سٹوڈنٹ ہوتا ہے تو سٹوڈنٹ وہ اپنا ڈیٹا ادھر آ کر فل کرتا ہے، فارم آن لائن بھی فل کرتا ہے، تو وہ جو سٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ ایک یوزر ہے اور وہ جو فل کرتا ہے فارم وہ ایک ان پٹ ہے۔ تو ایچ ٹی ایم ایل فارم کے ذریعے ہم کیا کرتے ہیں، تو ایچ ٹی ایم ایل فارم سے ہم یوزر سے وہ ان پٹ لیتے ہیں۔ The user input is most often sent to a server for processing۔ وہ جو اسٹوڈنٹ نے وہ اپنا فارم فل کیا آن لائن، تو وہ جو ان پٹ ہے وہ جا کر سرور پر سٹور ہوئی، مطلب بیک اینڈ پر جائے تو سرور نے پروسیسنگ کی، مطلب ایک ہم اس کرائٹیریا رکھتے ہیں کہ 60% والے جو ہیں بچے وہ ایڈمیشن لے سکتے ہیں، تو وہ جا کر اس نے سبھی نے ان پٹ تو پاس کی، نمبر سبھی نے لکھے، لیکن وہ جو پروسیسنگ سرور نے، وہ سرور کے اندر وہ الگوریتھم لگے ہوتے ہیں تو ہم ادھر سٹور کرتے ہیں، تو وہ الگوریتھم جو ہے اس کے ذریعے پتہ چلا تو پھر ہم ایڈمیشن، مطلب ایک پروسیسنگ کے تھرو پھر وہی 60% والے بچوں کا ہی ایڈمیشن ہوگا، تو اس لائن کا یہ مطلب ہے۔ تو یہ ہم ادھر پڑھ چکے ہیں، یہ ایک ان پٹ ٹائپ ہے ٹیکسٹ والی، تو وہ ہم نے وی ایس کوڈ میں ادھر وہ ٹیکسٹ والی یہ پڑھی ہے جدھر ہم نے اسٹوڈنٹ وہ کا نیم وغیرہ اور اس کا رول نمبر لکھا ہے، تو یہ وہ ہے۔ تو یہ سبمٹ بٹن والا بھی ہم نے پڑھا ہے، ان پٹ ٹائپ سب بٹن، تو یہ دا فارم ایلیمنٹ از یوز ٹو کریٹ، یہ ایک فارم ٹیگ ہوتا ہے، یہ جس طرح ہم نے ادھر فارم ٹیگ، یہ فارم ٹیگ لیا ہے تو فارم ٹیگ کے اندر ایلیمنٹ ہم یہ ان پٹ ٹیگ لے کر استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ ان پٹ ٹیگ ہے، اس کی تھوڑی سی ڈسکرپشن دیکھ لیتے ہیں کہ ان پٹ ٹائپ ٹیکسٹ کا کیا کام ہے۔ یہ ڈسپلے ہے سنگل لائن ٹیکسٹ ان پٹ فیلڈ، ان پٹ فیلڈ کے اندر ایک سنگل لائن ہے، ان پٹ فیلڈ کے اندر ایک سنگل لائن کو دکھانا ہو تو اس کے لیے یہ
یہ انپٹ ہے ٹیکسٹ، سنگل لائن کو دکھانا ہو تو ملٹیپل لائن کے لیے ہم پھر میں آپ کو ادھر بتاتا ہوں. ادھر آتے ہیں پھر HTML. تو آگے ریڈیو بٹن ہم نے پڑھا. تو ریڈیو بٹن جو ہوتا ہے وہ سلیکٹ کرتا ہے، ایک کو صرف سلیکٹ کرتا ہے. ملٹیپل چوائس ہوتی ہے اور ان میں سے ایک کو سلیکٹ کرتا ہے، جس طرح MCQs ہوتے ہیں. اور جو میں نے ادھر HTML فارم کے اندر وہ ریڈیو بٹن بھی بتایا. اس طرح اب سبمٹ کے بارے میں نے بڑا اچھا بتایا. ڈسپلے سبمٹن فار سبمٹنگ دا فارم کو سبمٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے ڈیٹا بیس میں. یا کہ تو ان پٹ ٹائپ بٹن یہ بھی ہم نے ڈسپلے یا کلک ایبل بٹن، مطلب اس پر کلک کر سکے ہم، اس طرح ہونا چاہیے. تو ٹیکسٹ فیلڈ یہ ہم نے پڑھ لی. ان پٹ ٹائپ یہ ایک سنگل لائن کے لیے یوز ہوتا ہے اور اس کا ہم نے ادھر پریکٹیکل بھی کیا. تو لیبل ٹیگ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ تھوڑا سا ہم اس لیبل کو بھی پڑھ لیتے ہیں. تو لیبل یہ ہوتا ہے کہ مطلب ادھر ہم ادھر کدھر ای میل پر آ جاتے ہیں، ادھر کرتے ہیں لیبل ٹیگ. ہم نے لیبل ٹیگ اوپن کیا تو یہ لیبل کے اندر فار آ گیا. تو فار میں آپ ادھر نیم میں جو لکھیں گے، میں ادھر نیم میں لکھتا ہوں ای میل، اور ادھر آ کر فار میں بھی ای میل لکھتے ہیں، ای میل. کنٹرول ایس سیو کرتے ہیں اور ادھر آتے ہیں ادھر اپنے پروجیکٹ میں. تو ای میل والا یہ ہے. اب میں ادھر اس پر کلک کر رہا ہوں تو کوئی فنکشن نہیں پرفارم ہو رہا، لیکن اب میں F5 سے فریش کرتا ہوں. فریش کیا، اب ادھر کیا تو یہ کلک ہو رہا ہے. تو اب میں ادھر اس پر کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھو، یہ میرے پاس یہ لیبل یہ ہوتا ہے کہ مطلب ادھر لیبل فار لیبل کیا تو لیبل کے تھرو میں ادھر لکھتا ہوں اسٹوڈنٹ ای میل. اب اس کو ریموو کر دیتے ہیں. لیبل کا بتاتا ہوں تھوڑا سا. تو F5 سے فریش کرتے ہیں تو